الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم سامعین کرام اور نونہالان عظام، یقیناً آپ تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ سبوں کو ایک ایسی بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی جس میں کائنات انسانیت کی مقدس ہستیاں صحابہ کرام اور خاص طور پر سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشے پر روشنی ڈالی جائے گی۔ تو آئیے آج کے اس سلسلے کے دوسرے حلقے میں صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، جو مہاجرین و انصار ایمان لانے میں سب سے سبقت کرنے والے ہیں اور جو ان کے پیرو ہوئے ایمان لانے میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہے، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ میرے عزیز بچوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و برکات کو بڑے عجیب و انداز میں بیان کیا ہے۔ آیت کریمہ کا ایک ایک حرف صحابہ کرام کی عظمتوں کے سمندر لیے ہوئے، جس کو اگر مختصر الفاظ کے کوزے میں ڈھالا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ صحابہ کرام بلا استثناء، تمام صحابہ کرام بلا استثناء جنتی، اور اللہ تبارک و تعالی ان سب سے راضی ہو گیا، وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تینوں ایسی عظیم سعادت ہے، خوش نصیبی ہے، جو صحابہ کے علاوہ کسی اور جماعت کو نہیں ملی، اور یہ سعادت صرف انصار و مہاجرین صحابہ ہی کو نہیں، بلکہ ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے بھی ہے، اور ان کے لیے بھی جنت اور رضا الہی کی خوشخبری۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جس میں صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان مومنوں سے راضی ہو گیا جبکہ وہ ایک درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، بس خدا نے ان کے دلوں کے حال کو جان لیا اور ان پر رحمت نازل فرمائی اور ان کو فتح قریب عطا فرمائی اور بہت سا مال غنیمت انہوں نے حاصل کیا۔ میرے عزیز بچوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو عظمت و فضیلت کا 3 تمغہ اور سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ ایک، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ اکبر۔ دوسرا، ان کے دلوں کا امتحان لے کر اللہ نے قبول کر لیا۔ نمبر 3، اللہ نے ان کے اوپر اپنی رحمت اور سکینہ نازل فرمائی۔ یہ آیات اور اس کے علاوہ متعدد آیات قرآنیہ صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت اور ان کے مقام و مرتبہ کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہی ہے کہ کائنات انسانیت میں انبیاء و رسول کے بعد صحابہ کرام
سب سے مقدس و محترم جماعت ہے۔ اس کے علاوہ احادیث کے ذخیرے میں دیکھیں تو صحابہ کرام کے فضائل و برکات اور ان کے مناقب، ان کے مقام و مرتبہ پر سینکڑوں احادیث موجود ہیں جن کی تفصیلات میں جانے کا بھی موقع نہیں، تاہم بطور مثال چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، رواہ البخاری۔ ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں یعنی صحابہ کرام، اور پھر جو ان کے ساتھ کے زمانے کے ہیں یعنی تابعین، اور پھر جو ان کے ساتھ کے زمانے کے ہیں یعنی تبع تابعین۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لوگوں یعنی صحابہ کرام کو سب سے بہترین امت کہا ہے، جس سے صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں جس کو مصنف ابن شیبہ نے روایت کیا ہے، مصنف ابن شیبہ کی روایت اور علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ صحابہ کرام ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام کو دیکھنے اور ملاقات کرنے والے یعنی تابعین کرام کی عظمت کو، فضیلت کو بیان کرتے ہوئے خوشخبری دی ہے کہ جب تک تم میں صحابہ کرام یا تابعین کرام موجود ہے تم خیر و بھلائی کے راستے پر رہو گے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کتنا عظیم ہے کہ ان کا وجود ہی معاشرے کی خیر اور بھلائی کا ضامن۔ ایک جگہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح نبوت و رسالت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اللہ نے خود کیا، اسی طرح مقام صحابیت کے لیے بھی انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کیا۔ گویا کہ تمام صحابہ کا، تمام اصحاب رسول کا انتخاب من جانب اللہ ہوا ہے، اور یہ صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت کا ایک جامع سرٹیفکیٹ۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو محمد کا دل تمام دلوں میں سب سے بہتر پایا، تو اسے چن لیا اور منصب رسالت سے سرفراز فرمایا۔ پھر اللہ نے تمام لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو قلب محمد پر نظر ڈالنے کے بعد تمام لوگوں میں محمد کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہتر پایا، پھر ان کو چن لیا اور ان کو اپنے نبی کا وزراء بنا دیا جو ان کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے رہیں گے۔ یہ مسند احمد کی روایت۔ میرے پیارے بچوں، ان آیات و احادیث سے آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت و فضیلت اور اللہ و رسول کے نزدیک ان کے مقام و مرتبہ کا خوب اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا۔ امت کے نونہالوں، صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت اور ان کے مقام و مرتبہ کو جان لینے کے بعد اب ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیسی عقیدت اور محبت اور تعلق رکھنا چاہیے، اس اہم نقطہ پر آپ کی توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں۔ طلبہ عزیز، اچھی طرح یاد رکھیں کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سچی محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ ان سے بغض و عداوت، ان کی شان میں گستاخی کرنا، ان کے بارے میں نازیبہ کلمات کہنا نفاق کی علامت ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
آیت الایمان حب الانصار وآیت النفاق بغض الانصار، رواہ البخاری۔ انصار سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے، اور انصار سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ میرے پیارے بچوں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ اہل سنت والجماعت کا تمام صحابہ کرام کے بارے میں یہی عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام سے سچی محبت کرنا، ان کی تعظیم و احترام کرنا واجب ہے، اور جن باتوں پر یا جن مسائل میں ان کا اجماع و اتفاق ہو گیا ہو اس کو حجت ماننا، اس پر عمل کرنا اور ان کے اقوال و افعال کو اپنی زندگی میں لانا دین و شریعت پر عمل کرنا ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اور یہ بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کو گالی گلوچ دینا، ان پر لعنت و ملامت کرنا، ان پر زبان درازی کرنا حرام ہے، حرام ہے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ دین اسلام سے خارج۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جو لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اسے اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ اور ان لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا جو حضرت عثمان کو گالی دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ زندقہ ہے۔ میرے پیارے بچوں، آج کے اس حلقے کے اختتام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی جامع حدیث پیش کرتا ہوں جو اگر یاد رہے تو جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ و رسول سے محبت ہوگی، وہ کبھی بھی کسی حال میں صحابہ کو گالی گلوچ نہ کرے گا، نہ زبان درازی کرے گا، نہ ان پر لعنت و ملامت کرے گا، اور کسی طرح سے بے ادبی کی جرات نہیں کرے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم۔ پوری روایت کا ترجمہ یہ ہے، میرے صحابہ کرام کے بارے میں برا کہنے سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں ملامت کا نشانہ نہ بنانا۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے ان سے دشمنی کی، اور جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے ان قریب اللہ اس کو عذاب میں گرفتار کر لے گا۔ لہذا میرے عزیز بچوں، صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی، بے ادبی اور گالی گلوچ سے بچیں کہ یہ صرف صحابہ کو نہیں بلکہ اللہ و رسول کو گالی دینا اور تکلیف دینا ہے جو عذاب الہی کا موجب۔ البتہ ہم سبوں کو صحابہ کرام، اللہ ہم سبوں کو صحابہ کرام سے سچی عقیدت و محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر زبان درازی سے بچائے اور ان کو اپنا مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہیں پر آج کا دوسرا حلقہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے حلقے میں، تیسرے حلقے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر روشنی ڈالوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔